السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جاء الحق میں قیام میلاد کے ثبوت میں بیان اس سے پہلے سے جاری ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس کی آخری کڑی ہے، یعنی یہ بیان آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاد کے وقت کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ اس کا ثبوت قرآن پاک، احادیث کریمہ، اقوال فقہا اور علماء سے بیان ہوا، اور جو مخالفین کی جانب سے اعتراض کے طور پر جو چند دلائل ذکر کیے گئے اس کا بھی تشفی بخش جواب ذکر ہوا۔ ایک آخری جو اعتراض آج ذکر کیا جا رہا ہے مخالفین کی جانب سے، یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے لیے، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ یہ مخالفین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا منع ہے، اور اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ مشکات شریف میں حدیث پاک کی کتاب ہے مشکات شریف، اس کے باب القیام صفحہ نمبر 403 میں ہے کہ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُمْ لَمْ يَقُومُوا لَمَّا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ناپسند ہے۔ تو مخالفین کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ جو ہے وہ حضور کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ تعظیم میں کھڑا ہونا یہ منع ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح اسی باب میں مشکات شریف میں صفحہ نمبر 403 میں یہ بھی ہے کہ من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو مخالفین اس کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مشکات باب القیام میں ہے کہ لا تقوموا کما تقوم الاعاجم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجمی لوگوں کی طرح نہ کھڑے ہوا کرو۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا، مخالفین اعتراض کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی اگر کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کی تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہوا کرو، تو پھر میلاد شریف میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آتے بھی نہیں، پھر تعظیمی قیام کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ذکر کی گئی، 3 حدیثیں ذکر کی گئی کہ صحابہ کرام جب حضور
اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضور کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جو یہ پیش کی گئی کہ حدیث میں ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈے۔ ایسے ہی یہ بھی ذکر ہوا کہ عجمی لوگوں کی طرح کھڑے مت ہوا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں مطلق قیام سے منع نہیں فرمایا گیا، یعنی کھڑے ہونے سے ہی منع نہیں کیا گیا ہے، ورنہ جو اس سے پہلے باب میں ہم نے جو احادیث اور اقوال فقہا نقل کیے، پہلے والے باب میں قیام میلاد کے ثبوت میں بہت سی احادیث اور فقہاء کرام کے اقوال کو ذکر کیا گیا، جس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ کھڑا ہونا یہ ثابت ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث اس سے پہلے ذکر ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر تو کھڑے ہونے کا حکم ہو رہا ہے، اور یہ جو تین حدیثیں جو معترضین مخالفین ذکر کرتے ہیں، اس میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا گیا ہے، مطلق کھڑے ہونے سے قیام سے منع نہیں فرمایا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ورنہ پہلے باب میں ہم نے جو احادیث اور اقوال فقہا نقل کیے یہ اس کے خلاف ہو جائے گا، بلکہ حسب ذیل امور سے ممانعت ہے، یعنی یہاں جو ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے تو یہاں پر کن چیزوں سے ممانعت اس حدیث میں ہے؟ فرماتے ہیں اپنے لیے قیام چاہنا، یعنی کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں آؤں تو لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، یا لوگوں کو بول دے کہ جب بھی میں آؤں تو تم لوگ کھڑے ہو جایا کرو۔ اپنے لیے قیام کو چاہنا یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں حسب ذیل امور سے ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے اپنے لیے قیام چاہنا، لوگوں کا دست بستہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے رہنا، اور پیشوا کا درمیان میں بیٹھا رہنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہم نے بھی لکھا ہے کہ اس قسم کے دونوں قیام منع ہیں، یعنی جو ہے کوئی خود چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے رہیں، میں بیٹھا رہوں اور لوگ ہاتھ باندھ کے میرے ارد گرد کھڑے رہیں جیسے نماز میں کھڑے رہتے ہیں، یا میں جب آؤں تو لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی ایسا چاہتا ہو تو اس طرح کھڑے ہونا، یا کسی کو حکم دے کہ میں جب آؤں تو تم لوگ کھڑے ہو جایا کرو، تو اس طرح کا حکم دینا اور لوگوں کا کھڑا رہنا یہ منع ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو معترضین کی طرف سے پہلی حدیث جو ذکر کی گئی کہ صحابہ کرام جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے ماتحت، اسی کی تشریح میں اشعۃ اللمعات شریف میں ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ قیام تعظیمی کرنا اور نہ کرنا زمانے اور حالات اور اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، یعنی تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا اور نہ کھڑا ہونا یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، حالات اور شخصیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے کبھی تو حضور کے لیے قیام کیا اور کبھی نہیں کیا، کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کبھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی نہیں، تو نہیں کا تو ذکر یہاں کیا اور کھڑے ہونے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی پہلے جو حدیث بیان کی اس میں کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہے اور یہاں پر نہ کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ اور آپ کا قیام سے کراہت فرمانا کہ حضور نے ناپسند فرمایا کھڑے ہونے کے لیے، کہ حضور تشریف لائیں اور لوگ کھڑے ہوں، اس کو ناپسند فرمانا، کراہت فرمانا، یہ تواضعاً اور انکساراً تھا۔ یہ حضور کی تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری کے طور پر حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے ناپسند ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کرو، نہیں، بلکہ تواضع اور انکساری کے طور پر حضور کا یہ فرمانا ہے۔
لہٰذا اس جگہ ہمیشہ کھڑے ہونے کی نفی ہے نہ مطلقاً کی، یعنی یہاں پر ہمیشہ کھڑے ہونے کی نفی نہیں ہے اور نہ ہی مطلقاً کبھی بھی کھڑے ہونے کی بھی نفی نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے۔ اسی طرح جو دوسری اور تیسری حدیث کے میں جو ذکر کیا گیا اسی کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے کہ خود قیام مکروہ نہیں، کھڑا ہونا بالذات کھڑے ہونے میں کوئی کراہت نہیں ہے، کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے، بلکہ قیام چاہنا مکروہ ہے۔ کھڑا ہونا کوئی چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہویا کریں، یہ مکروہ ہے۔ اگر وہ قیام نہ چاہتا ہو تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، یعنی کوئی اگر چاہتا نہ ہو کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں لیکن پھر بھی لوگ تعظیماً اگر کھڑے ہو جائیں تو اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ قیام اس کے لیے منع ہے جو کہ خود تو بیٹھا ہو اور لوگ کھڑے ہوں، یعنی خود بیٹھا ہو اور چاہتا ہو کہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور دنیا داروں کے قیام تعظیمی میں وعید آئی ہے، یعنی یہاں پر دنیا دار بھی مراد ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ دنیا دار کے لیے کوئی کھڑا ہو تعظیماً، تو فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کے قیام تعظیمی میں وعید آئی ہے اور وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح حاشیہ مشکات شریف میں کتاب الجہاد باب حکم الاسراء میں صفحہ نمبر 403 میں ہے کہ حدیث پاک ہے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حاشیہ مشکات میں اسی حدیث کی تشریح میں ہے، فرماتے ہیں کہ امام نووی نے فرمایا کہ اس سے بزرگوں کی تعظیم، ان سے ملنا، ان کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے۔ اس حدیث سے بزرگوں کی تعظیم بھی ثابت ہو رہی ہے، ان سے ملنا بھی ثابت ہو رہا ہے اور ان کے لیے کھڑا ہونا بھی ثابت ہے۔ جمہور علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے، یہ قیام منع قیاموں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ کھڑا ہونا اس کھڑے ہونے کی طرح نہیں ہے جو کھڑا ہونا منع ہے۔ ممانعت جب ہے کہ لوگ اس کے آگے کھڑے ہوں اور وہ بیٹھا ہو اور لوگ اس کے بیٹھے رہنے تک کھڑے رہیں، اس طرح سے یعنی کھڑے ہی رہیں ہاتھ باندھے، تو ان عبارات سے معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں خاص قیام سے ممانعت ہے اور محفل میلاد کا قیام یہ ان میں سے نہیں ہے۔ نیز اگر تعظیمی قیام منع ہے، مان لو چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے، تو پھر تو علماء دیوبند وغیرہ کے آنے پر لوگ سر و قد کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کیوں جائز ہے؟ جب وہ تمہارے نزدیک جائز ہو سکتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو یہ کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ تو قیام میلاد کے ثبوت میں یہ باب الحمدللہ جو 2 باب پر مشتمل یہ بیان تھا یہ مکمل ہو گیا، اور تشفی بخش جوابات اور دلائل کی روشنی میں آیات کریمہ، احادیث کریمہ، اقوال فقہاء اور علماء سے اور ان کی روشنی میں یہ بات ثابت کی گئی کہ میلاد کے وقت کھڑا ہونا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب اور مستحسن ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ زمانے کے لحاظ سے فی زمانہ، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو اسے بدعتی، وہابی، دیوبندی سمجھا جاتا ہے، اور ہر زمانے کے لحاظ سے علامتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ باب آج مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سے جو بیان شروع ہوگا وہ بحث ہوگی فاتحہ، تیجا، 10واں، 40واں، یہ سب کرنا کیسا ہے۔ فاتحے سے متعلق لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے دلائل، اس پر مقدمہ اور ابواب پر مشتمل بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب